بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حق اور باطل سے ٹکراتی ہوئی اس دنیا میں حسین کا ساتھی بنایا ہے، یزید سے دور رکھا ہے. اس لیے کہ 1400 برس کی تاریخ الگ ہو گئی اور انبیاء کی تاریخ الگ ہو گئی. اس لیے کہ انبیاء کی تاریخ میں حق کا نام حق تھا اور باطل کا نام باطل تھا، لیکن حسین کی تاریخ میں قیامت تک حق کا نام حسین ہے اور باطل کا نام یزید ڈال دیا. اب جہاں پر بھی باطل ہے وہ یزید ہے. چپ کیوں ہو گیا؟ سب بولے بے شک. جہاں پر بھی باطل ہے وہ یزید ہے اور جہاں پر بھی یزیدیت ہے وہی باطل ہے. اب اس کو ہم مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، پہلے تو کربلا میں طے کرو اور بتاؤ کہ کربلا میں ایک طرف، جملہ سنیے گا، ایک طرف مشہور نبی کا نواسا ہے، دوسری طرف کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے، یہ آپ نام بتا دیجیے. دوسری طرف کا شجرہ کیا ہے؟
یہ آپ نام بتا دیجئے، اس لیے کہ حسین کا شجرہ قرآن میں محفوظ ہے۔ توجہ ہے آپ کی، حسین کا شجرہ قرآن میں محفوظ ہے، اور اللہ نے حسین کے شجرے کو شجرہ طیبہ کہا ہے، اور اس لیے شجرہ طیبہ کہا ہے کہ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر شجرہ طیبہ ہیں۔ پیغمبر ہمارے نبی مصطفیٰ شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ذریت ابراہیم ہے تو یہی ذریت ابراہیم شجرہ طیبہ ہے۔ اس میں ابراہیم بھی آتے ہیں، اس میں اسماعیل بھی آتے ہیں، اس میں حمل بھی ہیں، اس میں نبت بھی ہیں، اس میں سلامہ بھی ہیں، اس میں حمیسہ بھی ہیں، اس میں علیسہ بھی ہیں، اس میں ہود بھی ہیں، اس میں عود بھی ہیں، اس میں عدنان بھی ہیں، اس میں نزار بھی ہیں، اس میں مزر بھی ہیں، اس میں الیاس بھی ہیں، اس میں مدرکہ بھی ہیں، اس میں خدیمہ بھی ہیں، اس میں کنانہ بھی ہیں، اس میں فہر بھی ہیں، اس میں مالک بھی ہیں، اس میں مدر بھی ہیں، اس میں غالب بھی ہیں، اس میں کعب بھی ہیں، اس میں مرہ بھی ہے، اس میں کلاب بھی ہیں، اس میں ہاشم بھی ہے، اس میں عبد مناف بھی ہے، اس میں عبد المطلب بھی ہے، اس میں عبداللہ بھی ہے، اس میں ابو طالب بھی ہے۔ کہیں دکھاؤ ان ناموں میں، چیلنج کر رہے ہیں 1400 برس سے اسی رضا خانے میں، انہی رضا خانوں میں بیٹھ کر اور انہی ممبروں پر بیٹھ کر 1400 برس سے چیلنج کر رہے ہیں کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ سے لے کے صاحب قیامت تک کہیں کوئی ایسا نام دکھاؤ جس نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ کوئی ایسا نام دکھاؤ کہ جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہو، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک نام دکھا دیں گے کہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز رہے تو میں کہوں گا وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، وہ دعائے ابراہیم کا منکر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور جب کعبہ بن چکا تو ایک بار جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو شہر امن بنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو شہر امن قرار دے۔ اب میں پوچھتا ہوں، دوسری دعا بھی پڑھوں گا، اسی کے ساتھ دوسری دعا جناب ابراہیم نے مانگی۔ پہلے تو آپ مجھے جواب دیں کہ کیا اللہ جناب ابراہیم کی دعا کو رد کر دے گا؟ جنہوں نے جواب دیا ڈرا نہ کرے کہ کوئی والی کلاس تھوڑی ہو رہی ہے، اسکول میں بیٹھے ہیں اور جواب نہیں دیا تو ہاتھوں پہ اسکیل مارا جائے گا، یہ سب نہیں ہے۔ یہ تو بس میں اور آپ مل کے کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ تو ہم ساتھ مل کے کچھ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ بھی میرا ساتھ دے دیں کہ جناب ابراہیم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جناب ابراہیم کی دعا کو قبول نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست کہا ہے، دوست کہا ہے۔ دیکھیے جب جناب ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا، جناب ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے اور آپ کو وہ بلا رہا ہے، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا کسی دوست پر یہ زیب دیتا ہے کہ کسی دوست کو موت کی تکلیف سے آراستہ کرے؟ تو جناب جبرائیل اللہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی دوست کو یہ زیب دیتا ہے کہ دوست کو موت کی طرف لے جائے؟ اللہ بھی ابراہیم کا اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ابراہیم کا خالق ہے۔ اب ابراہیم نے تو اپنے تئیں جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ بہت بڑا ایک جملہ کہہ دیا اور کہا کہ کیا کسی دوست پر یہ زیب دیتا ہے کہ کسی دوست کو موت کی طرف لے جائے؟ اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل اور ہمارے دوست ابراہیم سے کہو کہ کسی دوست کو پر یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ دوست بلائے اور دوست نہ آئے۔ دوست کے لیے یہ بھی اچھا نہیں کہ ایک دوست بلائے تو دوسرا دوست انکار کر دے۔ تو جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ کے خلیل۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم خلیل اللہ ہو، تم خلیل اللہ ہو، تم ہمارے دوست ہو، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دوست ہو تو ایسا ہو۔ چلیے گھر جا کے سوچ لیجیے گا، اور بھی تو 1400 برس کی تاریخ میں کچھ دوستوں کا ذکر ہے نا، تو ایک دوست اللہ کا ابراہیم جیسا کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، ابراہیم کو خلیل کہہ دیا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک دوست دوسرے دوست سے دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے. جب کہہ دیا کہ تم ہمارے دوست ہو تو آپ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ ٹھیک ہے، تو دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اور شہر مکہ کی قسم کھا کے کہا والتین والزیتون وہذا البلد الامین، مجھے اس امانت اور امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم. تو اب چونکہ دوست نے کہا تو اللہ نے اس شہر کو شہر امن قرار دے دیا. میں اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ تک اس پیغام پہنچ جائے کہ ایک ہی مقام پر دو دعائیں مانگی. تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک دعا تو قبول ہو جائے اور دوسری دعا رد ہو جائے؟ اور مانگنے والا ایک ہی ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے. سلامت رہے. جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی احد واحد اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی ایک ہے ابراہیم، اور جو دوست ہے وہ دوست سے مانگ رہا ہے. تو پہلا ٹکڑا دعا کا قبول ہو گیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو شہر امن قرار دے. ہو گئی دعا قبول. کہہ دیا کہ مجھے شہر امن کی قسم. اب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اب جناب ابراہیم نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا کہ ابراہیم نے اس سے فوراً بعد دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پہلی دعا یہ مانگی کہ پروردگار مکے کو شہر امن قرار دے، اللہ نے کا قرار دے دیا. اور دوسری دعا یہ مانگی پروردگار مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے محفوظ رکھنا. سلامت رہے میرے نوجوان دوستوں کے خدا ان بلند ہوتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور کہہ دیا سلامت رہے، کہہ دیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو، میری ذریت کو ہمیشہ بت پرستی سے محفوظ رکھنا. ہم کبھی بھی بتوں کی عبادت نہ کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹکڑا تو قبول ہو جائے دعا کا، دوسرا ٹکڑا قبول نہ ہو؟ تو جب ایک ٹکڑا قبول ہو گیا اور اللہ نے کہا وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. تو جب شہر مکہ کی قسم کھائی تو بتا دیا کہ پہلا ٹکڑا دعا کا قبول ہو گیا. اب دوسرا ٹکڑا دعا کو یہ ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو کیسے پتا چلے کہ کون کون بت پرستی سے محفوظ ہے، کون کون بت پرستی سے محفوظ ہے؟ ایک بار پیغمبر دولہا بن کے آئے، بہت ہلکی آواز آئی، اس سے زیادہ آواز آنی چاہیے کہ پیغمبر دولہا بن گئے. پیغمبر کی بارات تیار ہو رہی ہے، بارات تیار ہو رہی ہے اور جا رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر، جا رہی ہے ام المومنین کے گھر. وہ واحد ام المومنین جس کے گھر پیغمبر کی بارات گئی، جس کو لینے رسول گئے. اب ایک کو لینے گئے، باقی آپ سوچ لیجیے. بارات پہنچی اور خدیجہ الکبریٰ کے قصر میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے. پچھلے سال میں نے جناب ابو طالب پر تقریر پوری کی تھی اور یہ منظر بیان کیا تھا، لیکن آج اسی منظر میں سے ایک اور منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر بیٹھ گئے، دولہا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف عبد المطلب ہے، دائیں طرف عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب ہیں، اور جتنے بھی صنادید قریش ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر زرعی قمر غلام کنیزیں سب بیٹھی ہوئی ہیں. اود و عنبر سلگ رہا ہے، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو کا ماحول ہے، خوشبو ہی خوشبو کا ماحول ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اود و عنبر کی خوشبو تھی یا پیغمبر کے عبا کی خوشبو تھی، پیغمبر کے وجود کی خوشبو تھی یا اود و عنبر کی خوشبو تھی. ہاں، پیغمبر اپنے وجود سے خوشبو لٹاتے ہوئے بیٹھ گئے اپنے مقام پر آ کر. اور ایک بار جناب ابو طالب نے خطبہ عقد محمد و خدیجہ کا آغاز کیا، خطبہ عقد نبی و خدیجہ کا آغاز کیا اور اس مقام سے آغاز کیا کہ ابھی میں نے کہا کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا. اب جناب ابو طالب
طالب نے ابراہیم سے لے کے اور خود اپنے تک ایک بار یہ بتایا کہ ابراہیم کی دعا دیکھو کیسے قبول ہو رہی ہے. ایک بار خطبہ عقد کا آغاز ایسے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دی. جا کے پڑھیں، خود آپ اپنی کتابیں پڑھیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے تو اپنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں کہ خطبہ عقد مصطفیٰ جناب ابو طالب نے دیا. صاحب تفسیر کشاف نے یہ عقد کا جملہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا. تو شرم نہیں آتی ابو طالب کو کافر کہہ کر؟ شرم نہیں آتی؟ تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر سلامت ہے. جو حضرت ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اصل میں مجھے بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا رد ہو گئی. اب جا کے لوگوں کو آپ بتائیے گا یہ بات کہ بھائی جب جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں ذریت ابراہیم جا رہی ہے، نہ وہاں قلب پرستی تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی. نہ قلب پرستی تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی. اصل میں بات وہی ہے جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی 40 سال بعد آیا، کوئی 60 سال بعد آیا. تو ان کے اس دیر سے آنے کو، جملہ آپ کے حوالے، ان سے اس دیر سے آنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا کہ ابو طالب بھی کافر تھے. ادھر ہے میرے نوجوان دوستوں نے جملہ محفوظ کیا. تو اب جو شجرہ ہے وہ شجرہ حق ہے. جو شجرہ ہے شجرہ حق ہے، جس کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، جس کو پاک شجرہ کہتے ہیں. اور پاک شجرہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور دیکھیے اجازت ہے 1 منٹ اگر آپ کا لے لوں کہ تاریخ بنی ہاشم میں، بنی ہاشم کے بعد جو تاریخ جا رہی ہے کہ جو ذریت رسول کی تاریخ ہے، ذریت علی و فاطمہ کی تاریخ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ گھر میں بھی کچھ اختلافات ہوئے. آپس میں بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں. تو جب آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں تو شجرہ نہیں بدلتا. شجرہ نہیں بدلتا. دونوں بھائی اگر نعوذ باللہ اختلاف کی منزل پر ہیں تو ہیں تو ایک ہی باپ کے بیٹے، اور جو باپ کا شجرہ ہوگا وہ دونوں بیٹوں کا شجرہ ہوگا. یہ بات طے ہو گئی. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی شجرہ طیبہ، تو یہ کنفرم ہے کہ پیغمبر کا شجرہ ہے. کنفرم ہے نا کہ پیغمبر کا چل رہا ہے. شجرہ طیبہ رسول کا شجرہ ہے، اور اس شجرے میں آج تک کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. نہ کوئی اس میں باہر سے آیا اور نہ کوئی آئی. اور اگر آئے بھی ہیں تو وہ بھی شجرے والے آئے ہیں. اس میں تبدیل کر رہا ہوں میں بھائی، کس مطلب میں کر رہا ہوں؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر کہیں سے باہر سے کوئی اس شجرے میں آپ کی منزل پر خواتین آئی ہیں تو وہ بھی معمولی گھرانے کی نہیں تھی. کوئی بادشاہ ایران کی بیٹی ہے، کوئی بادشاہ روم کی بیٹی ہے، کوئی بادشاہ حبش کی بیٹی ہے. سب بادشاہوں کے گھرانے کی خواتین آئی ہیں. بادشاہوں کے گھرانے کی خواتین، کوئی بنیے اور جولائی کی اولادیں نہیں آئی. بنیوں کی اولادیں نہیں آئی، بادشاہوں کی بیٹیاں. اور اللہ کے کہنے سے آئیں گے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے کہ وہاں 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 کرنا ہے تو آئیں. تو اب یہ جو شجرہ ہے جسے شجرہ طیبہ کہتے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر گھر میں نعوذ باللہ اختلاف ہو جائے تو شجرہ نہیں بدلتا، لیکن شجرہ طیبہ یہ بات طے ہے کہ شجرہ رسول ہے. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ شجرہ طیبہ شجرہ مصطفیٰ ہے. اور میں نے سارے نام لے دیے آپ کے سامنے، اور قیامت تک کے لیے جہاں تک یہ ذریت ابراہیم اور ذریت مصطفیٰ جا رہی ہے، یہ سب کا سب شجرہ طیبہ. اب اگر
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ شجرہ خبیثہ کیا ہے، تو ان کو ہم یہ پہچان بتا دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، بولے بولے اسلامی بھائی، کہ اگر شجرہ خبیثہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ دیکھو کہ شجرہ طیبہ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہے۔ یہ دیکھو کہ شجرہ طیبہ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حق کے مقابلے پہ باطل ہوگا۔ یہ توحیدی منزل میں نے آپ کے حوالے کی کہ حق کے مقابلے پہ باطل ہوگا، اور باطل کے سامنے حق ڈٹا رہے گا، اور حق ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے، اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں نے جملے کا لطف نہیں لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ باطل بھاگ جاتا ہے تو آپ نے جملے کو کہا ہلکا جملہ ہے۔ چلیے جو آپ کے ذہن میں جملہ ہے وہ لے لیتا ہوں، جو باطل ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ باطل ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ تو جہاں پر بھی باطل ہوگا وہ مٹے گا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہے گا۔ تو حق و باطل کا سلسلہ چلا، اور اب جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے حق کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خدا کی تخلیق کی تاریخ پرانی ہے۔ جتنی تخلیق خدا کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی تاریخ حق پرانی ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ جملہ دیکھو، پچھلے سال میں نے پوری تقریر حق پہ کی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ حق کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، حق کی، چلو جملہ بدلتا ہوں، حق کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود خدا قدیم ہے۔ پیچھے والے حضرات کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، سلامت رہے۔ مولا ان سب کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھنا، جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان سب کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ پروردگار، اور یہ جو بھی دعائیں اور جو بھی خواہشات لے کے آئے ہیں میری مائیں بہنیں سب یہاں سے اس سے پہلے نہیں اٹھے، پروردگار دستخط کر دے کہ ان کی خواہشیں پوری ہو گئے۔ ایسے بندے سن رہے ہیں، اور کسی عالم اسلام کے کسی بھی گروہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس طریقے سے اپنے رہبروں کا تذکرہ سلامت رہے۔ بس بات یہ ہے کہ یہ جو جن رہنماؤں اور رہبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شجرہ طیبہ والے ہیں، بس یہ ہے، وہ شجرہ طیبہ والے ہیں، وہ چادر تطہیر والے ہیں، وہ حیا تطہیر والے ہیں، وہ نسب والے ہیں، وہ قیادت والے ہیں، وہ سیانت والے ہیں، وہ ذہانت والے ہیں، وہ شرافت والے ہیں، وہ نرم لہجے والے ہیں، وہ نرم رویے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ منبر والے ہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سلونی والے ہیں، سلونی والے ہیں، اور میدان میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ تو اب جملہ پھر دوہرا دوں کہ حق کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود خدا قدیم ہے۔ عجیب جملہ میں نے دے دیا کہ حق اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود خدا قدیم ہے۔ میں نے بڑا ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسے آپ لوح قلم پر لکھیں، اور کہیں پر بھی اگر کوئی اس وقت مدرس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ حق اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود خدا قدیم ہے، تو اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ میرے اس ڈیسائسو کمنٹ، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ حق اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود خدا قدیم ہے۔ دوں دلیل؟ قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، کہا اللہ بھی حق ہے۔ مشکل بات نہیں تھی، لیکن آپ ایسے سن رہے جیسے مشکل بات تھی، بڑی آسان بات تھی۔ اللہ بھی حق ہے، قرآن کہہ رہا اللہ حق ہے، تو جب اللہ حق ہے تو حق اتنا ہی قدیم ہوا کہ جتنا اللہ قدیم ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابھی بھی مجھے روک دو تو میں کہیں اور چلتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، چاہو تو مجھے روک دو، ہاں اب اجازت ہے جملہ کہوں۔ دیکھو ایک چیز ہے قرآن، ایک چیز ہے حدیث۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، سورہ حج میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو حدیث پڑھنے والا ہوں نا،
کوئی عالم اسلام کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں علی کا ذکر ہو اور وہ حدیث نہ ہو جو ابھی میں پڑھوں گا. یعنی اس میں سوائے بخاری صاحب کے چھوڑ کے باقی پانچوں نے لکھا ہے اور ہمارے یہاں کی ہر کتاب میں لکھا ہے. اس کے علاوہ حاکم نشابوری نے بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ کنز العمال میں مولانا متقی ہندی نے بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ ابو صالح کشف ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی نے بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ تفسیر کشاف میں جعل اللہ زمخشری نے بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے, اس کے علاوہ شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے, محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے, دونوں محدثوں نے شاہ عبد الحق نے بھی لکھا ہے اور شاہ عبد العزیز نے بھی لکھا ہے, یہاں تک کہ پیران پیر نے بھی لکھا. یہ حوالے کہ اب اتنی سچی, اتنی مستند, اتنی مؤثر حدیث جو پڑھنے کا قرآن کی آیت کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق, اللہ حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حق اتنا ہی قدیم جتنا خود خدا قدیم. دیکھیں مجھ سے وعدہ کریں میرا ساتھ دیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. سنی ہوئی بات ہے آپ کی, لیکن خطابت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنی ہوئی بات کو ذرا سے نئے پیرائے میں پیش کیا جائے تاکہ وہ لگے کہ کوئی انوکھی بات ہو گئی. اللہ حق ہے تو اس کا مطلب ہے حق اتنا ہی قدیم ہے جتنا اللہ قدیم ہے, اور لفظ جتنا اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ قدیم ہے اور اللہ حق ہے تو حق بھی قدیم ہے. آ گئی آیت, قرآن کی آیت. ہاتھ کنگن کو فارسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ابھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو قرآن میں لکھا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. ہاں اللہ بھی حق ہے, ہاں اللہ بھی حق ہے, ہاں اللہ بھی حق ہے. تو حق اتنا ہی قدیم جتنا ہو خدا قدیم. تو جس خدا نے قرآن میں یہ آیت رکھی کہ اللہ حق ہے, اسی خدا نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک بار علی کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اس حدیث سے کسی نے انکار نہیں کیا. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. نہ معلوم کتنی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی اسی موضوع پر, لیکن ایک جملہ لے جائیے میرا بھی. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو مجھے یہ بتاؤ, مجھے پوچھنے کا حق ہے اس حدیث اور اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے بڑے بڑے جاننے والوں سے, کم از کم اتنا پوچھنے کا تو حق ہے کہ جب حدیث موثق ہے, مستند ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے, تو ذرا یہ تو بتا دو کہ کب سے حق علی کے ساتھ ہے. پوچھنا ہے کہ حق کب سے علی کے ساتھ ہے اور علی کب سے حق کے ساتھ ہے. میں نے کہا نا کہ اس کے آپ نے سینکڑوں تقریریں سنی ہے. آج ایک گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, نیا تو نہیں کہوں گا, آپ مجھ سے زیادہ غور و فکر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کب سے حق علی کے ساتھ ہے اور کب سے علی حق کے ساتھ ہے. آپ ذہین لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ جب سے علی ہے تب سے حق کے ساتھ ہے تو پھر تلاش کریں گے کہ علی کب سے ہے. کوئی کہے گا کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل جب علی اس دنیا میں آئے, تو لوگ کہیں گے کہ اس دن سے علی حق کے ساتھ ہے. تو ہم اس وقت دیکھیے کوئی کہے کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل سے حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ, تو ہم یہ بات اس وقت مانتے ہیں کہ جب حدیث میں لفظ علی پہلے ہوتا اور لفظ حق بعد میں ہوتا. جی سلامت رہے. اس وقت ہم مانتے کہ جب حدیث میں لفظ علی پہلے ہوتا اور لفظ حق بعد میں ہوتا. حدیث یہ نہیں ہے العلی مع الحق والحق مع علی, نہیں, الحق مع علی, علی مع الحق. جب اس حدیث کی ترتیب میں لفظ حق پہلے ہے اور لفظ علی بعد میں ہے, تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جب سے علی ہے تب سے حق کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھا جائے گا جب سے حق ہے تب سے علی کے ساتھ.
جب سے حق ہے تب سے علی کے ساتھ ہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ جب سے حق ہے تب سے علی کے ساتھ ہے، تو کم از کم مجھ جیسے کم علم کو یہ جملہ کہنے کی تو اجازت دو کہ جب یہ طے ہو گیا کہ جب سے حق ہے تب سے علی کے ساتھ ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب سے حق ہے تب سے علی ہے. اس لیے کہ معیت حق کی پہلے، لفظ حق پہلے، تو حق ہے اور حق کے ساتھ علی ہے. اس لیے یہ اللہ نے یہ جو پروڈکٹ ہے نا، ہم اللہ کی پروڈکٹ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، کارخانہ قدرت میں ہم بنے ہوئے ہیں. یہ سارا کا سارا وجود اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ جو ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی پیدا کرتا ہے اور اس میں عجیب و غریب نظام پیدا کر دیتا ہے. تو اسی اللہ نے یہ پورا پیچیدہ بھی اور آسان بھی یہ پورا نظام انسانی بنا دیا. اب یہ نظام انسانی سمجھیے گا، اب یہ نظام انسانی صرف مادہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ نظر آنے والی روح بھی ہے. اور اس وجود میں جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں میں نور بھی ہے. یعنی نور بھی لیے پھر رہے ہو اور روح بھی لیے پھر رہے ہو. نہ نور نظر آتا ہے نہ روح نظر آتی ہے، نہ نور نظر آتا ہے نہ روح نظر آتی ہے. ابھی دیکھیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لائٹ جل رہی ہے، چراغ روشن ہے، اس لیے دیکھ رہے ہیں. ابھی خدا نہ خواستہ بجلی بند ہو جائے نہیں دیکھ پائیں گے. کیوں نہیں دیکھ پائیں گے؟ بھائی کیا بات ہے، آنکھوں میں نور تو ہے اور نور سے دیکھا جاتا ہے. مشکل بات کر دی کیا میں نے؟ بڑی آسان بات ہے. بھائی ابھی اندھیرا ہو جائے ہم نہیں دیکھ پائیں گے ایک دوسرے کو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے گا نہیں نظر آئے گا، حالانکہ آنکھیں کھلی ہیں اور آنکھوں میں نور ہے. تو نور کا کام تو ہے کہ نور دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور نور کی موجودگی میں انسان مختلف مناظر کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہو، اندھیرا ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اللہ نے بتا دیا اب تو سمجھو نور آنکھوں میں موجود ہے لیکن بغیر نور اول کے کچھ دکھائی دینے والا نہیں ہے. اس نور کو بھی نور کی ضرورت ہے. جب تمہاری آنکھوں کے نور کو اس دنیا کی نور کے بغیر دکھائی نہیں دیتا تو محشر میں بغیر کسی نور کے جنت کیسے دیکھ لو گے؟ تو یہ پورا وجود انسانی اللہ نے بنایا. اس میں کچھ نظر آنے والی چیزیں بھی ہیں اور کچھ نہ نظر آنے والی چیزیں. اس میں نور بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اور جس میں نفس بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اسی پورے وجود انسانی میں اللہ نے ایک گوشے پہ دل رکھ دیا، ایک جگہ دل رکھ دیا. اب دل دھڑک رہا ہے، پمپنگ اسٹیشن، پورے وجود میں خون دوڑا رہا. تو بھی ایک مادہ ہے، خون دوڑا رہا ہے. لیکن عجیب بات ہے اسی دل کے اندر نہ نظر آنے والی محبت رکھ دی. سلامت رہے، سلامت رہے. اسی نظر آنے والے دل میں نہ نظر آنے والی محبت رکھ دی، نہ نظر آنے والی محبت رکھ دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ نظر آنے والی نفرت بھی رکھ دی. اسی دل کے ذریعے محبت بھی کی جاتی ہے، اسی دل کے ذریعے نفرت بھی کی جاتی ہے. یہ دونوں جذبے نظر نہیں آتے، اور یہ دونوں جذبے اللہ نے یہ کہہ کے داخل کیے دل میں کہ جس سے ہم کہیں گے اس سے محبت کرنا، اور جس سے ہم چاہیں اس سے نفرت کرنا. یہ تو ہے وجود انسانی کا دل. اور انسان اتنا خودسر، اتنا ظالم اور اتنا ہٹ دھرم ہے کہ جب انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا تو وہ اپنی مرضی سے محبت کرتا ہے، اپنی مرضی سے نفرت کرتا ہے. اللہ کو دیکھتا ہی نہیں کہ اللہ کس سے کہہ رہا محبت کرو اور اللہ کس سے کہہ رہا نفرت کرو. لیکن عجیب بات ہے کہ جب مخلوقات حیوان کی طرف آپ چلے جائیں تو حیوان ایک لمحے کے لیے بھی سرتابی نہیں کرتا کہ جس سے اللہ نے کہا ہے وہ اسی سے محبت کرتا، اور جس سے اللہ نے کہا ہے وہ اسی پر لعنت کرتا. جتنے حیوانات ہیں اللہ نے ان کے سسٹم میں فٹ کر دیا کہ کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے. میرے چھٹے امام ایک شخص کی دعوت میں گئے، اسے گھر میں گئے اور صحن میں تخت بچھا ہوا تھا. چھٹے امام علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایسے میں وہ شخص چلا گیا اپنے حجرے میں کھانے کا انتظام کرنے، اور امام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں.
امام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت کے نیچے ایک کبوتر اور ایک کبوتری بیٹھی ہے. جب وہ شخص باہر آیا حجرے سے اس نے دیکھا امام مسکرا رہے ہیں. امام مسکرا رہے ہیں. اس شخص نے کہا کہ مولا آپ کو خدا ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ امام نے کہا یہ کبوتر اور کبوتری دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا ہائے ہائے. کہا ان الحمام، یہ جو کبوتر ہے یہ کبوتری سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. میں نے تو لفظ مخاطب کہہ دیا، لیکن عربی میں لفظ یہ ہے کہ ان الحمام حاضر حاضر الحمامت. یہ جو کبوتر ہے یہ کبوتری کو اپنی جانب بلا رہا تھا، مائل کر رہا تھا، اور یہ کہہ کے مائل کر رہا تھا یا سکنی و یا ارسی واللہ ما علی وجہ الارض احب منی منکے. خدا کی قسم اے کبوتری، اس پوری دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تو ہے. واللہ ما علی وجہ الارض احب الی منکے، اس پوری روئے عرض پر میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تو ہے. لیکن اس کے بعد کہتا ہے ما خلا ھذا القاعد علی السریر، لیکن تجھ سے بھی زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. توجہ فرمائیں. ما خلا ھذا القاعد علی السریر، وہ جو اس وقت تخت پہ بیٹھے ہیں ان سے تو تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے دل میں امام کی شناخت تو موجود ہے. پرندے جانتے ہیں کہ وقت کا امام کون ہے، جانور جانتے ہیں کہ وقت کا امام کون ہے. نہیں جانتا تو یہ بدبخت انسان نہیں جانتا، انسان نہیں جانتا. چلیے آپ خاموش ہو گئے تو میں آپ کے حوالے ایک اور روایت کر دیتا ہوں، اجازت ہے. بڑی مشہور روایت ہے، ہمارے یہاں کی بہت مشہور کتاب میں روایت لکھی ہے. حر عاملی نے لکھا کہ ایک مرتبہ میرے چھٹے امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی اور کہا کہ جو تصویر بناتا ہے اور جو کتے کو کھانا کھلاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس نے تصویر بنائی اور کتے کی کفالت کی وہ کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو امام کے صحابی نے بار حیران ہو کے کہا کہ مولا اس میں تو بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کئی لوگ تصویریں بناتے ہیں اور کئی لوگ کتا پالتے. امام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو مطلب وہ نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو مطلب وہ نہیں ہے. مولا کیا مطلب؟ کہا یہ جو میں نے کہا نا کہ جس نے تصویر بنائی، اس کا مطلب ہے کہ جس نے دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی تبلیغ کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے تصویر بنائی. کہا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تصویر بنائی، اور ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا. اور کہا یہ جو میں نے کہا منقتنی، کہا یہ جو میں نے کہا منقتنی کلبن علیتو، یہ جو میں نے کہا کہ جس نے کتے کو کھانا کھلایا، اس سے میری مراد یہ ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جس نے دشمن آل محمد کو کھانا کھلایا. نہیں تو مقبضل لنا اہل البیت، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے. تو اب یہ ہے محبت اور یہ ہے نفرت. اور آج اگر اس مقام پر ہم بیٹھے ہیں تو مجھے بتانا، ہوں ہاں کر کے ہی بتانا، بیٹھے ہو نا حسین کی محبت میں، اس کی محبت میں بیٹھے ہو. کون کھینچ کے لے آیا تمہیں اپنے گھروں سے؟ فخر کرو اپنے آپ کا. کون تمہیں کھینچ کے لے آیا؟ کس کی شعائیں تمہاری شعاؤں سے ٹکرائی ہیں؟ کس کی آواز
کس کا اعلان، کس کی صدا، کس کی دعوت تمہارے کانوں سے ٹکرائی ہے کہ تم اس وقت اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، حسین کے گھر میں بیٹھے ہو؟ کون ہے جس نے بلایا؟ لبیک یا حسین، حسین کے کہنے پہ آ گئے، حسین کے کہنے پہ آ گئے اور بیٹھے ہیں شان سے حسین کے گھر میں بیٹھے۔ کچھ لوگ حسین میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ دالان میں بیٹھے ہیں، ہے تو حسین کا گھر۔ کتنے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے حسین، ہزاروں لوگ حسین کی پناہ میں ہیں، لاکھوں لوگ حسین کی پناہ میں۔ اس وقت جو دنیا میں رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی حسین کا صدقہ۔ اس وقت جو قیامت رکی ہوئی ہے وہ بھی عاشور پر جو حسین نے قیامت روکی ہے تو آج تک رکی ہوئی، یہ سب حسین کا صدقہ۔ یہ میرے نوجوانوں کی جوانیاں، یہ بزرگوں کی بزرگیاں، یہ میری ماں بہنوں کا پردہ، یہ اس فرش اللہ کا قائم رہنا، یہ سب حسین کا صدقہ۔ کہنے کو بہت آسان لگتا ہے لیکن حسین سے پوچھو کہ کیا کچھ لٹانا پڑا حسین، کیا گزری حسین کا۔ ہائے کہنے والوں کو خدا تو سلامت رکھے۔ 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ حسین بس یہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی، حالانکہ ہم آپ کو باطل یہ مارنے کے لیے آئے ہیں۔ عباس کوئی بات نہیں، جیسے کہا گیا وہاں سے کہ خیمے ہٹاؤ، حاکم نے کہا یہاں سے خیمے ہٹا دو، عباس کا بے اختیار ہاتھ تلوار کے قبضے پہ چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلوار کھینچتی حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا ابھی تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ کیا گزری؟ فوراً تلوار کو دھیان میں رکھ لیا۔ یہ ہے اطاعت حسین کی منزل جس پر عباس فائز تھے۔ کہا بھیا یہ کہتے ہیں تو خیمے دور لگا لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ خیمے دور لگا دیے گئے۔ 7 محرم کو پانی بھی بند ہو گیا۔ 4 سے 7 تک تو پانی جاتا تھا، دریا سے پانی بھر کے لے جاتے تھے۔ 7 کی رات تک جو بچا ہوا پانی تھا وہ چلا اور 8 کی صبح پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن تک بچے بھوکے پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہے۔ تو یقیناً ہوپ میں بھی دیکھا ہوگا کہ مجھے راستے میں حسین نے بہت پانی پلایا تھا، یہاں تک کہ میری سواری کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ اور آج حسین ان کے بچے التش التش کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حسین نے بہت کچھ اللہ کی راہ میں حسین نے دیا ہے، تب جا کے آج حسینیت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ لیکن حسین سے محبت بھی بہت کی گئی۔ آج کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے حسین سے زیادہ محبت کی جا رہی ہو، سب کے دلوں میں محبت حسین ہے۔ اور یہ حسین کا تخت ہے، یہ حسین کی ملکیت ہے، یہ حسین کی سلطنت ہے جو اس وقت پوری دنیا میں تخت حسینی، فرش حسینی کی صورت میں بچھا ہوا ہے۔ حسین جب ایک مقام تھا کہ حسین نکلے اور حسین کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ہیں، ایک قریے سے گزرے، یہی اسی 6 مہینے کے سفر میں ایک قریے سے گزر رہے تھے۔ وہ عیسائیوں کا قریہ تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے آخری رسول کا نواسا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے رسول اور ان کی ذریت کا تذکرہ ہماری انجیل میں بھی ہے۔ تو لوگ آ کے سلام کیا، فرزند رسول نے جواب میں سلام کیا، کہا کہ ایک ہمارا مسئلہ ہے، کیا آپ حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سب نے سنا ہوا تھا کہ جب رسول تھے اور حسن و حسین چھوٹے چھوٹے تھے تو بہت جگہوں پہ پانی کا قحط پڑتا تھا، تو وہاں کے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ سے کہتے تھے آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو رسول اللہ حسن و حسین کو کانے پہ بٹھا کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ان نواسوں کے صدقے سے بارش برسا دے۔ تو عیسائیوں کو بھی معلوم تھا اب وہی حسین آج جا رہا ہے، 56 برس کا حسین جا رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کے نانا کو دیکھا ہے کہ آپ کے صدقے سے دعا مانگتے تھے، بارش برستی تھی، ہمارے علاقوں میں پانی کی بہت تنگی ہے، ہمیں بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا پانی کا انتظام ہو جائے؟ حسین نے ایک ٹھوکر ماری، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ چشمہ جاری ہوا، اس قبیلے کے جو سردار تھے اس سردار کے گھر والے مسلمان ہو گئے، حسین کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ حسین چلے گئے، دیکھتے ہوئے گئے، حسین مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس گھر والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے مسکرا کر کوئی پیغام دے رہے ہوں۔ اور جب حسین عاشورہ آ گیا تو حسین اسی مقام پر کربلا میں موجود ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک تازہ دولہا کی بارات واپس آ رہی تھی۔
ایک نئے نئے دولہا کی بارات واپس آ رہی تھی. 17 دن ہوئے تھے اس کی شادی کو. 23 برس کا دولہا تھا. نام اس کا تھا وہب کلبی. قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھنے والا وہی کہ جس کے قبیلے کو حسین نے پانی ٹھوکر مار کے دیا تھا اور اس قبیلے نے حسین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اس کی ماں نام اس کا عمری تھا. وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے چلی, بیٹے کی بارات لے کے چلی, کربلا سے گزری. کربلا اس وقت آباد ہی نہیں ہوئی تھی, کوئی بھی نہیں تھا کربلا میں. 17-18 دن پہلے بارات لے کے گزری اور اب جو بہو کو بیاہ کے لائی تو واپس اسی راستے سے جانے لگی. حیران ہو گئی کہ کچھ دن پہلے تو بیاہ ہو گیا صحرا تھا, کوئی وجود نہیں, کوئی سی نفس نہیں. اپنے بیٹے سے کہتی ہے یہ کیا ہوا؟ ادھر ہزاروں کا لشکر ہے, ادھر چند لوگ ہیں, ادھر بھی خیمے ہیں, ادھر بھی خیمے ہیں, ذرا پتہ تو کر کے آئیے ہوا کیا؟ کچھ دیر پہلے, کچھ دن پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. کل بھی کہتا ہے ماں آپ یہاں رکے, میں پتہ کر کے آتا ہوں. گیا, دیکھ کے آیا, واپس آیا, روتا ہوا آیا, روتا ہوا آیا. ماں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ میں کہا اماں جانتی ہو نا محمد مصطفیٰ کو؟ کہا ہمارے نبی ہیں. کہا ان کے نواسے کو پہچانتی ہو؟ کہا ابھی تو کچھ دن پہلے آئے تھے, ہمیں پانی کا انتظام کر کے دیا تھا. کہا وہی حسین یہاں آیا ہوا, وہی فاطمہ کا بیٹا, وہی علی کا بیٹا, وہی رسول کا نواسا حسین اس وقت یہاں پر موجود ہے. اور یہ جو سامنے لاکھوں کا لشکر ہے یہ سب حسین کے خون کے پیاسے ہیں. یہ سب مجھے یہاں سے بہت آوازیں آ رہی ہیں, معذرت چاہتا ہوں آپ کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. آپ بھی دل فرمائیں, آپ بھی آوازیں بلند کریں اور تمام لوگ آواز بلند کرو. کہا کہ اماں وہی حسین آیا ہوا, جو لاکھوں لوگ حسین کے قتل کے, حسین کے خون کے در پہ ہیں. کہا ارے یہ کیا ہوا؟ کہا اماں رکو, ابھی رکو, ابھی اور کچھ نہیں بتانا ہے. کہا آپ کیا بتانے کے لیے رہ گیا؟ کہا اماں غضب یہ ہے کہ حسین کی بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, حسین کے اہل حرم بھی آئے ہوئے ہیں, رسول کی نواسیاں بھی آئی ہوئی ہیں, حسین کی ازواج بھی آئی ہوئی ہیں. یہ ماں تڑپ گئی, تڑپ گئی. کہا حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں اور یہ فوج مخالف حسین کو قتل کرنا چاہتی ہے. ایک بار ماں نے کہا بہن یہ تیری زوجہ ہے, 17 دن ہوئے تیری شادی کو, تو اپنی زوجہ کو لے کے چلا جا, بنی کلاب کے علاقے میں چلا جا. کہا ماں کیا مطلب؟ کہا اب میں نہیں جاؤں, میں نہیں جاؤں, تجھے جانا ہے تو چلا جا, میں اب فرزند رسول کے پاس جاؤں گی اور میں زینب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں, میں اب زینب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. بہن نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چلی جاؤ اور ہم نہ جائیں؟ ادھر سے بہو تازہ دلہن نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گی. اور یہ تینوں ماں بیٹے اور بہو کے داخل ہو گئے اس مقام پر. حسین نے دیکھا بہن کل بھی آ رہا ہے, بہن کی زوجہ آ رہی ہے, بہن کی ماں آ رہی ہے. حسین نے سب سے پہلے زینب کو آواز دی, بہن زینب مہمان آ رہے ہیں, بہن زینب مہمان آ رہے ہیں. زینب نے استقبال کیا, ادھر سے علی اکبر نے بہن کا استقبال کیا, ادھر سے بی بی فاطمہ کبریٰ نے بہن کی زوجہ کا استقبال کیا. تینوں کو بٹھایا, لیکن زینب نے گردن جھکا کر کہا اے مادر بہن, تجھے پتا ہے نا ہم کس گھرانے کے لوگ ہیں؟ ہم اس گھرانے کے لوگ ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر کوئی آتا ہے ہم اس کی مہمانی کیے بغیر اسے جانے نہیں دیتے, ہم اس کی ضیافت ضرور کرتے ہیں, لیکن معاف کر دینا 3 دن سے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور کچھ کھانا کھلانے کو بھی نہیں ہے. بہن کی ماں نے تماچے لگائے, وہ پیٹ لیا کہ بیوی یہ کیا کہتی ہے. آ گیا وقت کا ہنگام جنگ آ گیا, وقت جنگ آ گیا, قبل جنگ بجا, جا رہے تھے شہداء. ایسے میں بہن کی ماں نے بہن سے کہا بہن میں اب یہ چاہتی ہوں کہ 13 لاشاں میرے سامنے آئے. میں کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں, میں تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. بس آخری جملے میرے عزیزوں, بہن گیا, بڑی شان سے گیا, بڑی شان سے جنگ کی ہے میرے عزیزوں. بہن نے بھی بہت لوگوں کو مارا ہے, بہت لوگوں کو مارا ہے. ایسے میں بہن کے سینے سے برچھی کا پھل پار ہو گیا. ماں دیکھ رہی تھی, ماں دیکھ رہی تھی, اس لیے کہ ماں در خیمہ پر کھڑی تھی اور بہن حملہ کر رہا تھا, بہن حملہ کر رہا تھا. راوی کہتا میں خود دیکھ رہا تھا کہ بہن کی ماں وہاں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی بہن ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, بہن اور وہاں حملہ کرو, بہن اور اس کو مارو, بہن یہ والا وار کرو, بہن یہ والا وار کرو. پوری فوج دیکھ رہی تھی کہ بہن کی ماں بہن کو خون جنگ سکھا رہی ہے. جیسے ہی بہن زخم کھا
کے زمین پر گرا. خدا کی قسم قیامت ہو گئی. رحم کے سامنے لوگ آگے بڑھے. اشکیا کیا سن رہے جس کو رونا نہیں آتا وہ گردن جھکائے. آپ کو بتایا میرا مثال کہ ایسے مسائل نہیں پڑھتا. جس کو رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے اور تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. جیسے ہی وحب زمین پر گرے اشکیا آگے بڑھے. وحب کو لٹایا. وحب کا گلا کاٹا گیا. ماں کے سامنے وحب کا گلا کاٹا گیا. وحب کی کٹی ہوئی گردن کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ماں کے پاس پھینکا. ماں کے سامنے سر زمین پر گرا. ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر اٹھایا, اس کو صاف کیا, ماتھے پر پیار کیا اور یہ کہہ کے واپس بھیجا کہ حسین پر سے جو صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے.